السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی کے اندر ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا بڑا افسوسناک، اور وہ یہ کہ ایک شخص نے ہتھوڑا لے کر ایک مورتی کے اوپر اس کو توڑنے کی کوشش کی، اور وہاں کے رہنے والوں نے جب اسے پکڑا تو اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اور پولیس نے اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے توہین مذہب بلاسفیمی کے چارجز لگائے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور ہم اسی پر کوشش کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر کہ لوگ جہاں پر بھی رہ رہے ہیں مختلف مذاہب کے ماننے والوں ان کے ساتھ ہمارا بہتر تعلق ہو، اور جو غلط فہمیاں ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں دوسرے مذاہب کے حوالے سے تو وہ کم ہوں اور اسے ختم کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہماری کوششیں ہیں، اور اس واقعے کے اندر جس طرح سے پولیس کا جو کردار ہے اور وہاں پر جو ہندو کمیونٹی نے جو کردار ادا کیا کہ پرامن طریقے سے اسے پولیس کے حوالے کیا گیا، یہ نہیں کہ اسے کوئی نقصان دیا گیا ہو یا اسے مار دیا گیا ہو، تو ایک بہت اچھا اقدام ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پر دیکھیں تو وہاں پر اداروں کو ہم آگاہ کریں تاکہ مزید انتشار اور فساد اور تشدد اور ہنسا کی طرف بات نہ جائے۔ پھر اس کے اوپر جو چارجز لگے ہیں یہ بھی ایک بڑا ایک بہترین قدم ہے کہ دوسرے مذاہب کو جو انسلٹ کی گئی تو اس پر قانون حرکت کے اندر آیا، اور ہم ہمیشہ ہندو کمیونٹی کو یقین دلاتے ہیں، علماء کرام یہاں کے تمام لوگ، کہ آپ کے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں آپ کی عبادت گاہیں، آپ کے جو پوتر استھان ہیں وہ محفوظ ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کسی بھی شرپسند نے مذہب کے نام پر اس طرح کی کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ پاکستان کے علماء، پاکستان کی عوام، پاکستان کے تمام ادارے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہندو کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیشہ کبھی آپ کو اکیلا پن آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ آپ یہاں پر رہ رہے ہیں، آپ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی عبادت کریں، جو بھی آپ پوجا کرتے ہیں آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے بالکل واضح لفظوں کے اندر ایکشن لیا ہے، اور پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے ہمیشہ سے اس طرح کے واقعات کے اوپر فی الفور ایکشن لیتی ہے، اور مجرموں کو، ملزمان کو قرار واقعی سزا بھی دلوائی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر یا دنیا میں جہاں پر بھی مذاہب کے ماننے والے آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوں، ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہوں جس سے دوسرے کی انسلٹ ہوتی ہو، تو یہ قابل برداشت نہیں ہوگا۔ ہم اس کا مکمل لفظوں کے اندر اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اور دوبارہ سے ہم ہندو کمیونٹی کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ہر طرح سے محفوظ ہیں، اور یہ ہم نے ایک بہتر پاکستان بنانا ہے کہ جہاں ہم ایک دوسرے کو سن سکیں، ایک دوسرے کے مذاہب کی اور عبادت گاہوں کا احترام کر سکیں۔ اس وقت دنیا کو جس چیز کی شدید ضرورت ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی، انڈرسٹینڈنگ کی ہے، کہ میرے جو بلیف ہیں وہ ہو سکتے ہیں، آپ کا جو ماننا ہے وہ آپ مانیں، کوئی کسی کو اس پر روکنے والا نہیں ہے۔ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچاؤں، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ مقدس جو اسلام کی چیزیں ہیں انہیں نقصان پہنچائیں۔ جب ہم یہاں اس دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی جنریشن مستقبل وہ بہتر ہو، تو پھر ہم یہاں پر وہ کوششیں کیوں نہ کریں، مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اس چیز کے اندر تعاون کیوں نہ کریں کہ ایک بازو ہم نظر آتے ہوں۔ کوئی شرپسند مذہب کا سہارا لیتے ہوئے، یا اس کی اگر برین واشنگ کی گئی ہے اس کا وہ سہارا لیتے ہوئے وہ درار ڈالتا ہے انسانیت کے اندر، تو ہم سب کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ جہاں پر بھی کوئی غلط کام ہو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کہ ہمارا بندہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا بندہ کر رہا ہے آپ اپنی طرف سے لیں تو ٹھیک یہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ اس وقت ہمیں بہت ایک ضرورت پڑ گئی ہے، اور اس سوسائٹی جس معاشرے میں آج ہم جی رہے ہیں، گلوبل زمانہ ہے، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے انگلیوں کے ٹچ کے اوپر آپ کو میسر ہے۔ تو ایسے وقت کے اندر اگر ہم کوئی ایسا عمل کریں گے جس دنیا سے غلط تاثر جائے گا دنیا کے پاس، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم امن نہیں حاصل کر پائیں گے۔ لہٰذا ہماری تمام کوششیں یہ ہوں کہ جہاں پر مائنورٹیز ہوں، اقلیتیں ہوں، وہاں بھائی چارے کی فضا قائم کی جائے۔
یہ کون سی بات ہو گئی کہ میں اگر کسی اور مذہب کا ماننے والا ہوں تو آپ مجھے دشمن سمجھیں، آپ کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں تو آپ مجھے دشمن سمجھیں؟ اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح یہ دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ہم نے انسان ہو کر سوچنا ہے، اور بھائی چارے کی فضا یہ ہوتی ہے کہ آپ جس دھرم پہ وشواس کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا حق ہے، اور میں جس دھرم کے اوپر، مذہب کے اوپر چلتا ہوں، یہ میرا رائٹ اور میرا حق ہے۔ میں اگر آپ سے ایگری نہیں ہوں ایک بات کے اندر، میں نہیں اچھا سمجھتا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، یعنی اسے میں اس سے متفق نہیں ہوں، ایگری نہیں ہوں، تو میرا یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ میں ہتھوڑا لے کر، کوئی تلوار لے کر، کوئی ایسا کوئی عمل کر کے وہ آ کے آپ کی اس باؤنڈری کو، اس کو نقصان پہنچاؤں۔ یہ بالکل میرا حق نہیں بنتا، اور جو بھی اس طرح سے کرتا ہے وہ انسانیت کی دشمن ہے، ان کی برین واشنگ ہوئی ہے، اور یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، یہ ہر جگہ پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے غلط ہونے سے پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی یا پوری قوم کو الزام دینا یہ درست رویہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ میڈیا میں جب اس طرح سے بات آ جاتی ہے تو پھر میڈیا وہ ایک پورا وہ جتھا لے کر، میڈیا کی طرف سے بھی پھر ایک گروپ بنے ہوئے ہیں، اور وہ پھر زور و شور کے ساتھ ہی ڈنڈورا پیٹتے ہیں، دیکھیں پوری قوم اس طرح ہے، پوری قوم اس طرح ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، پوری قوم اس طرح ہے۔ پوری قوم ایسی نہیں ہوتی ہے۔ آپ یعنی میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہر قوم کے اندر برے لوگ ہوتے ہیں، چور، ڈاکو، اب جو ہے وہ غلط کام کرنے والے لوگ، ایسے لوگ جو سوسائٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا ایک شخص کے غلط ہونے سے سارے لوگ غلط ہو جاتے ہیں؟ کیا ایک مسلمان کے برے ہونے سے ساری مسلم قوم غلط ہے؟ تو کیا اگر ایک ہندو غلط ہے یا ایک کرسچن غلط ہے تو سارا مذہب ایسا ہو جائے گا، سارا ہندو دھرم، سناتن دھرم یا کرسچینٹی وہ غلط ہو جائے گی؟ تو آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا، ان کی تربیت کرتے ہوئے اپنے لوگوں میں، اپنی سوسائٹی کے اندر ایسا ماحول کریٹ کریں کہ لوگوں تک جائیں، گھر گھر جا کر ہم یہ امن کا، بھائی چارے کا پیغام لے کر جائیں کہ بھائی آپ جہاں پر بھی رہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور اس کا خواہ کوئی بھی مذہب اور دھرم ہے، آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے، آپ نے اس کو کھانا پہنچانا ہے، آپ نے اس کی سیوا کرنی ہے۔ یہ ہوگی انسانیت اور انسانیت کا کام، جو اس وقت ہمارے اب ہم مذہب کے لیے بہت وہ ہو جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، اور کہ بھائی یہ کام ایسا ہو گیا تو جنون ہمارے سر کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ ایک انسان بھوکا ہے، اس کے لیے ہمارے سر پہ جنون سوار ہو؟ کیا ہم نے دیکھا ایک شخص ننگا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس چھت نہیں ہے سر کے اوپر، اس کے لیے ہم چھت دیں؟ کیا ہم اس کے لیے کبھی ہمارا دماغ پریشان ہوا ہے؟ ہم نے سوچنے کی کوشش کی ہے؟ یہ ہمارے کرنے کے کام ہے۔ خدا ہم سے یہی پوچھے گا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، تم نے اس کے ساتھ بھلائی کیوں نہیں کی؟ ہم یہ جواب دیں گے کہ پروردگار وہ تو میرے مذہب کا نہیں تھا، وہ تو کوئی اور قوم کا ماننے والا تھا، یا وہ کوئی اور قوم تھا، اس لیے میں اس کے خلاف کام کرتا رہا، میں اس لیے اپنا مال بھی خرچ کرتا رہا، اپنے پیسے بھی دیتا رہا کہ دوسرے کو نقصان ہو، دوسرا کھڈے میں گر جائے۔ نہیں، اگر ہم یہ کریں گے، دوسرے کو کھڈے میں گرانے کی کوشش کریں گے تو اس کھڈے میں ہم بھی گر سکتے ہیں۔ جیسے ہی کرنی ویسی بھرنی۔ تو یہ جو کام ہوتے ہیں اس کو ہم شدید لفظوں کے اندر اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یقین دلاتے ہیں کہ ہماری ہمدردیاں، ہماری محبتیں آپ کے لیے ہیں۔ ہم جو بھی مذاہب کے ماننے والے آپ ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم محبت اور بھائی چارے کا ہی پیغام دیتے ہیں۔ ہمیں نظر کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم نظر کو بدل دیں گے تو نظارہ بدل جائے گا، من کو بدل دو گے تو ستارہ بدل جائے گا، اور کشتی بدلنے کی ضرورت نہیں، دشا کو بدل دو تو کنارہ بدل جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔